اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے۔ ناظرین، آئندہ کل جمعرات کو جو لائیو بیان ہوتا ہے رات میں 8:30 بجے ہوگا، کیونکہ عشاء بہت جلد ہو جا رہی ہے، تو رات کا آئندہ کل کا بیان رات میں 8:30 بجے ہوگا اسی چینل پر۔ اور کل کا بہت اہم عنوان ہے کہ اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ آپ نے مشہور رضم سنا ہوگا، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ تو اس عنوان پر کہ اللہ والوں کی صحبت، ان کی سنگت، ان کا ساتھ کتنا ضروری ہے، اس بیان کو آپ نے اپنی پوری فیملی کے ساتھ آئندہ کل رات 8:30 بجے ضرور سننا۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر برطانیہ کے حالات، موسم کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، برطانیہ میں شدید برف باری سے معمولات زندگی درہم برہم ہو گئے ہیں، سڑکوں پر حادثات ہو رہے ہیں، ٹرین سروس متاثر ہوئی ہے، 150 سے زیادہ پروازیں بھی کینسل کر دی گئی ہے۔ برطانیہ میں شدید برف باری سے کافی نقصان ہوا ہے، مختلف حادثات پیش آئے ہیں سڑکوں پر پھسلن کی وجہ سے، جبکہ ٹرین سروس بھی متاثر ہوئی ہے۔ ایسے ہی اسکول بھی بند کر دیے گئے۔ اسکاٹ لینڈ کے علاقے میں درجہ حرارت منفی 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ویلز میں درجہ حرارت -8 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جنوب مشرق اور مشرقی انگلینڈ میں بھی برف باری نے لوگوں کو گھروں میں قید کر دیا ہے۔ قبل ازیں برمنگم میں کھیلتے ہوئے یخ بستہ جھیل میں گر کر 3 بچے جاں بحق ہو گئے تھے، اور ایسے ہی کئی طیارہ حادثے میں بھی بال کچھ لوگ بچے ہیں۔ کینیا کے 800 میٹر ریس کے سابق وہ بھی طیارہ حادثے میں بال بچ گئے ہیں۔ یعنی خلاصہ یہ کہ برطانیہ میں شدید برف باری کی وجہ سے معمولات زندگی پوری طریقے سے مفلوج ہو گیا ہے۔ سڑکوں پر بڑے حادثات ہو رہے ہیں اور ٹرین سروس سے لے کر پلین سروس بھی منسوخ ہو چکی ہے۔
آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر اسرائیل کی درندگی اور اسرائیل کے آتنکواد کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اسرائیل کے آتنکواد کو ہم کھل کر اللہ کا شکر ہے بتاتے رہتے ہیں، کیونکہ اسرائیل کے آتنکواد کو انٹرنیشنل گودی میڈیا بھی نہیں دکھاتا ہے۔ خیر، ابھی بڑی خبر آ رہی کہ اسرائیلی نے 16 سال کی ایک فلسطینی بیٹی کو فائرنگ میں قتل کرنے کا اعتراف کر لیا، ایکسپٹ کر لیا۔ اسرائیلی فوج نے 16 سالہ فلسطینی لڑکی کو گولی مار کر قتل کرنے کا اعتراف کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ ہمارا ارادہ نہیں تھا، غیر ارادی طور پر یہ قتل ہوا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 16 سالہ فلسطینی لڑکی اتوار کی رات مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک چھاپے کے دوران شہید ہوئی۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے بیان میں کہا کہ ابتدائی تفتیش کے مطابق 16 سالہ لڑکی کو غیر ارادی طور پر فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ غیر ملوث شہریوں کو پہنچنے والے نقصان پر افسوس ہے۔ رپورٹس کے مطابق جاں بحق ہونے والی لڑکی کے چچا کا کہنا ہے کہ ان کی بھتیجی کے چہرے پر 2 جبکہ گردن اور کاندھے پر ایک گولی ماری گئی۔ جاں بحق ہونے والی لڑکی کے چچا نے مزید بتایا کہ اسرائیلی فوج شدید فائرنگ کر رہی تھی۔ لڑکی اس وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر کے اندر موجود تھی۔ لوگوں کی چیخ و پکار سن کر وہ چھت پر دیکھنے گئی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی فوج 20 منٹ بعد علاقے سے چلی گئی، جس کے بعد والد نے چھت پر جا کر دیکھا تو ان کی بیٹی خون میں لت پت پڑی تھی۔ کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے، جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک یورپی پارلیمنٹ کی نائب صدر کو گرفتار کر لیا گیا۔ خلیجی ریاست سے رشوت لینے کا شبہ ظاہر کیا گیا ہے۔ یورپی پارلیمنٹ کے امور خارجہ کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا کہ یورپی پارلیمان میں کرپشن کے الزام میں ہونے والی گرفتاریاں انتہائی پریشان کن بات ہے، جبکہ آئرلینڈ کے وزیر خارجہ سائمن کا کہنا ہے کہ یورپی پارلیمنٹ کے 4 افراد پر الزامات لگے ہیں جو نہایت تباہ کن ہیں۔ یاد رہے کہ یورپی پارلیمنٹ کے اعلیٰ عہدیداروں کو شدید کرپشن کے الزامات کا سامنا ہے، اور اب تک جن افراد کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں پارلیمنٹ کی نائب صدر بھی شامل ہیں۔ تفتیشی حکام کے مطابق انہیں شک ہے کہ ایک خلیجی ریاست اطلاعات کے مطابق قطر نے یورپی پارلیمان پر اثر انداز ہونے کے لیے اعلیٰ عہدیداروں کو پیسے اور تحائف دیے ہیں۔ اس اعتبار سے یورپی پارلیمنٹ کی نائب صدر کو رشوت لینے کے شبہ میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑی دردناک خبر آ رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہے، اور جنگ میں معصوم اور بے قصور مارے جاتے ہیں۔ ابھی یونیسیف کی یہ رپورٹ آئی ہے، اور یونیسیف نے یہ کہا ہے کہ یمن کی جو خانہ جنگی ہوئی ہے اس میں 11,000 سے زیادہ بچے مرے ہیں اور معذور ہو چکے ہیں، ہینڈی کیپ ہوئے ہیں۔ جی ہاں، یمن کی خانہ جنگی کو لے کر یہ بڑی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ 11,000 سے زیادہ بچے ہلاک ہوئے ہیں اور معذور ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ میں یمن میں تقریباً 8 سال سے جاری خانہ جنگی کے خوفناک منظرکشی کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس میں 11,000 بچے مرے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کی خبر کے مطابق UNO کی بچوں کے معاملات سے متعلق ایجنسی یونیسیف نے دنیا کے بدترین انسانی بحران سے ہونے والی ہلاکتوں کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا کہ ان افسوسناک اعداد و شمار تعداد اور بھی زیادہ ہو سکتی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس خانہ جنگی کی وجہ سے جو اثرات ہوئے ہیں، جیسے پینے کا پانی غیر محفوظ ہو گیا ہے، بیماریاں پھیل گئی ہے، بھوک اور دیگر عوامل کے نتیجے میں اب تک لاکھوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس لیے ایک بڑی اچھی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے، جس میں سیکریٹری جنرل شنگھائی تعاون تنظیم کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ دنیا کو کسی بھی فوجی اتحاد کی ضرورت نہیں ہے،
بلکہ دنیا کو باہمی تعاون، ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے۔ ایکچوئل میں دنیا کے کچھ ممالک اپنے آپ کو جو بڑے کہتے ہیں، پڑھے لکھے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام ملکوں کی فوجیں متحد ہو جائے اور دشمن کا مقابلہ کرے، لیکن سچ بات تو یہ ہے جو سیکریٹری جنرل شنگھائی تعاون تنظیم نے کہی ہے کہ دنیا کو اب کسی فوجی اتحاد کی ضرورت نہیں، بلکہ باہمی تعاون، ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ایران کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایران میں تقریباً 3 مہینے سے زبردست احتجاج آندولن حکومت کے خلاف ہو رہا ہے، جبکہ حکومت کا صاف طور سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں کے ماحول کو خراب کرنے میں ان ملکوں کا ہاتھ ہے، خاص طور سے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ جی ہاں، اب ایرانی حکومت جو ہے وہ کچھ احتجاج کرنے والوں کو پھانسی پر لٹکا رہی ہے، جس کو لے کر امریکہ اور اقوام متحدہ نے مذمت کی ہے اور سزائے موت پر عمل درآمد روکنے کی اپیل کی ہے۔ اور امریکہ اور اقوام متحدہ کا یہ کہنا ہے کہ ایران میں جو پھانسیاں دی جا رہی ہے، ان پھانسیوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایرانی حکومت اب اپنے ہی لوگوں سے خوف زدہ ہے۔ امریکہ نے پیر کے روز ایران کی جانب سے احتجاج میں شریک دوسرے کارکن کو پھانسی دینے کی شدید مذمت کی اور کہا کہ یہ سزائے موت ظاہر کرتی ہے، بتاتی ہے کہ ایرانی حکومت، ایرانی قیادت اپنے ہی لوگوں سے گھبرائی ہوئی ہے اور اپنے ہی لوگوں سے خوف زدہ ہے۔ اور امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ سخت سزائیں اور اب پہلی سرعام پھانسی کا مقصد ایرانی حکومت ایرانی عوام کو ڈرانا چاہتی ہے اور اس کا مقصد ہے کہ لوگ خاموش ہو جائے۔ ایرانی قیادت خود اتنی خوف زدہ ہے اپنے لوگوں سے۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔